السلام علیکم۔ تقسیم ہندوستان سے پہلے آپ لوگوں نے تحریک آزادی کے کئی تحریکوں اور قتل عام کے بارے میں پڑھا ہوگا، جو اس وقت انگریز سامراج کے سامنے مزاحمت کار بنے ہوئے ہوتے تھے۔ ان تحریکوں میں ایک تحریک کا نام خدائی خدمت گار بھی ہے، جو 1930 کے دہائی میں انگریز سامراج کے سامنے مزاحمت کار بنے ہوئے ہوتے تھے۔ 1930 میں ان تحریک کو لیڈ کر رہے تھے خان عبد الغفار خان، جسے باچا خان بھی کہا جاتا ہے یا فرنٹ لائن گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ اس خدائی خدمتگار تحریک کا مین سنٹر تھا پشاور، اور انہوں نے اپنے دور میں بہت سے قربانیاں دی، جس طرح کی سخوانی بازار کا قتل عام، اور بعد میں 1948 میں بابڑا کا خانخواہ، جسے تاریخ کا دوسرا کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب ہم جس سانحہ کا ذکر کر رہے ہیں اسے یوم ٹکر یعنی دی ڈے آف ٹکر بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جب پورے ہندوستان پر انگریزوں کا راج تھا، اور انگریزوں کی ظلم و زیادتی اپنے عروج پر تھی۔ تب یہ ظلم و زیادتی صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں بھی جاری تھی۔ تب خیبر پختونخوا کے ضلع مرزان کے گاؤں ٹکر میں خدائی خدمتگاروں کے کچھ ساتھی ایک حجرے میں جمع ہو گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انگریز ہمارے گھروں کو آ کر بے عزتی کر رہے ہیں اور ہمیں اٹھا کر لے جا رہا ہے، لہذا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم خود آ کر گرفتاری دیں گے، کیونکہ اس سے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب اس تحریک کے لیے خدائی خدمتگار کی بانی خان عبد الغفار خان نے بھی جیل برو تحریک کا اعلان کیا تھا۔ جب یہ لوگ حجرے میں بیٹھے تھے تب انگریز فوجی آ کر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تب خدائی خدمتگاروں کے ان لوگوں نے مزاحمت کی اور کہا کہ کل ہم خود آ کر گرفتاری دیں گے، اور یہاں سے اور ہمارے گھروں سے ہمیں گرفتار کرنا یہ ہمارے معاشرے اور ہمارے کلچر کی سب سے بڑی بے عزتی کی بات ہے، لہذا ہم ان کو مسترد کر دیتے ہیں۔ جب اگلے روز یعنی 27 مئی 1930 کو خدائی خدمتگار کے جلوس ٹکر سے مردان روانہ ہو گیا، اور یوں راستے میں ان کے ساتھ بچے، خواتین اور بوڑھے سب شامل ہو گئے، اور یوں ان کی تعداد ہزاروں میں بن گئی۔ خواتین کے ساتھ پانی سے بھرے مٹکے بھی تھے جو جلوس والوں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن جب یہ جلوس مردان کے گاؤں گجر گری تک پہنچ گئے تو وہاں پر انگریز فوجوں نے ان کا راستہ روکا۔ تو ان فوجوں کا ایک آفیسر جس کا نام مسٹر مورتی تھا، تو مسٹر مورتی اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور ان جلوس کے بچوں اور عورتوں کو مارنا شروع کیا۔ بچوں اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانا پشتون معاشرے کی سب سے بڑی بے حرمتی سمجھی جاتی ہے۔ اس کو دیکھ کر وہاں پر خدائی خدمتگار کا ایک بندہ جسے پہلوان سلطان کے نام سے جانا جاتا تھا، پہلوان سلطان نے پستول نکال کر مسٹر مورتی پر فائر کیا، اور یوں وہ موقع پر اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ ان کو دیکھتے ہوئے وہاں پر وہ خواتین جن کے ساتھ پانی سے بھرے مٹکے تھے اور جلوس والوں کو پانی پلا رہے تھے، ان میں سے ایک خاتون جس کا نام سوتئی ابئی تھا، انہوں نے پانی سے بھرا مٹکا اس انگریز آفیسر یعنی مسٹر مورتی کے سر پر مارا، اور یوں مسٹر مورتی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس قتل کے اگلے روز یعنی 28 مئی 1930 کو انگریز فوجوں نے اپنے آفیسر کا بدلہ لینے کے لیے صبح سویرے ٹکر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ جب 28 مئی صبح کی روشنی گرنے والی تھی، انگریز فوجوں نے ٹکر میں قتل عام شروع کیا، اور یوں ان قتل عام میں بچے، خواتین، بوڑھے سب شامل تھے، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قتل عام میں 70 لوگ شہید اور 150 لوگ زخمی ہو گئے، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن یعنی 28 مئی میں انگریز فوجوں نے اتنی گولیاں برسائی یعنی اتنی گولیوں کی بارش کر دی کہ وہاں کے آس پاس درختوں کے پتے گر چکے تھے، اور بعد میں پشت میں ایک گانا بھی بنایا گیا جو کہا جاتا ہے کہ پٹکر جنگ دے
بلئی وریگی اونے پانی غرزبینا، یعنی اسی دن انگریز فوجوں نے اتنی گولی کی پجار کی تھی کہ سارے درختوں کے پتے گر چکے تھے۔ بعد میں عوامی نیشنل پارٹی نے جب جہاں پر خدائی خدمتگار کی یہ جو سانحہ ہوا تھا 1930 میں، ایک یادگار چوک بھی بنائی جسے ٹکر کے شہداء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ہر 28 مئی کو یوم ٹکر ڈے منایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، تقسیم ہندوستان میں خدائی خدمت گاری میں عوامی نیشنل پارٹی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جیسے ہی ہم کسی دوسری تنظیم یا کسی دوسری تحریک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اپنے پشتون سوسائٹی کی یعنی خدائی خدمت گار کی تحریک کے بارے میں ہمیں ضرور جاننا ہوگا۔ تو ناظرین، خدائی خدمت گار کے بارے میں آپ کیا جانتے وہ کمنٹ میں ضرور جواب دیجیے۔ شکریہ۔